سنیے بات میری توجہ سے، کہا کہ یہ تو حیرت کی بات ہے، خود کنکر لے کے خود آیا ہوں۔ حضور کیا فرما رہی ہیں کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب بتا دو۔ بس یہی حضور علیہ السلام سے دعویٰ کر دیتا ہوں کہ جو میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل تیرے ہاتھ کے اندر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز تنکا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس پتھر کو توڑا جاتا ہے، اس پتھر کے اندر واقعی ایک کیڑا ہوتا ہے، جس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز کا تنکا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا پتھر ہر طرف سے بند ہے، اندر سے کیڑا زندہ ہے، اس کے منہ کے اندر سبز تنکا ہے۔ پوچھا گیا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ رب تعالیٰ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، رب رزق عطا کرتا ہے۔ بیٹھے حضور مسجد نبوی شریف میں ہیں اور ملاحظہ جب کا فرما رہی ہے، ارے یہ میں نبی اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، انی علی ما لا تری انی اسمع ما لا تسمعون۔ حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ آپ کبھی نہیں سن سکتے۔ آج ہم اس لیے خبر سے کہتے ہیں ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، ارے اس نبی کا مقام تمام انبیاء سے حضور والا ہے۔ اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جس نبی پہ قرآن اترا ہے۔ یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، جانتے ہیں آپ کتنا انتظام و اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا، سحری کا، افطاری کا، اور افطار پارٹی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر 27 رمضان کی انتظار کرتے ہیں کہ یا رسول آنا رات ہے۔ ارے حضور جس رات تشریف فرمائے اس رات کا انتظام و اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ جس میں قرآن اترا ہے، اللہ نے اس رات کو اتنا فضیلت عطا کر دی ہے، اس کا انتظام و اہتمام کرتے ہو۔ ارے جس وقت قرآن اترا ہے، جب نور کائنات پر تشریف لائے، اس رات کا انتظام و اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ڈرنا نہیں چاہیے، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی سے پوچھ کے میلاد کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھیں گے، بلکہ ہم تو بلا جھجک جیسے صحابہ کرام حضور کے ایک فرمان پہ صدقہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے شادی کی پہلی رات ہو، حضور جہاد کا اعلان فرما دے، جھنڈا اٹھا کے میدان میں اتر جاتے ہیں، غسل نہیں کرتے، غسل دینے کے لیے فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ارے دن رات صبح شام، سردی گرمی، صبح سے لے کر شام تک یہ مساجد کے اندر جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہی تو مقصد میلاد ہے، یہی تو مقصد میلاد ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن میرے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر اترا ہے۔ جو قرآن میرے نبی کی ذات پر اترا ہے، اگر اس کی ہم تبلیغ فرما رہے ہیں، وہ یا کہ میلاد مقصد یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، انما بعثت معلما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم کا کام کیا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا، حلال و حرام میں فرق بیان کرنا، اور جہالت سے نکالنا، صراط مستقیم کی طرف لانا۔ اصلی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک ہمارا جو مقصد ہے نماز ہے، نماز کی تبلیغ ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو لانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سننی ہے، سنانی ہے۔ یہی تو اصل مقصد میلاد ہے۔ جو انما بعثت معلما، حضور علیہ السلام معلم بنا کر بھیجے گئے ہماری طرف۔ جس معلم نے ہمیں تبلیغ کی ہے، انہوں نے ہمیں نماز کی بھی تبلیغ فرمائی ہے، قرآن بھی سکھایا ہے، اور صراط
دین کی تبلیغ فرمائی ہے، سیدھے راستے کی تبلیغ فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، گویا کہ وہ حضور کا میلاد مناتا ہے۔ جی ہم نہیں کہتے کہ آپ چندہ ملاؤ، سال کے بعد یہ محفل سجاؤ پھر میلاد ادا ہوگا، آپ کی میلاد کی محفل ہوگی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ صبح سے لے کر شام